بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 جمادی الاولی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، جس میں پہلے فتح ہوئی، مگر بعد میں ایک چوک کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کی گھاٹی پر، جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا، مقرر کر دیا، اور یہ تاکید فرمائی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فتح کی خوشی میں بات نہ سنی اور پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لوٹ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے، بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی اور ایک مبارک دانت بھی شہید ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناک قدرت الہی کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے پر ناک بنائی، جس سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے اور چہرہ خوبصورت و خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 نتنے بنائے، ان میں قوت حاسہ اور شامہ محسوس کرنے اور سونگھنے کی طاقت رکھ دی، جس سے ناک کھانے پینے کی چیزوں کی بو سونگھ کر فوراً کیفیت کا پتہ لگا دیتی ہے۔ یہی ناک تازہ ہوا کو بھی سونگھتی ہے، جو دل کی غذا ہے، جس سے اندرون کی حرارت برقرار رہتی ہے۔ غور تو کرو، یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں، شوہر پر بیوی کا خرچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب ہے کہ تم عورتوں کے لیے قاعدے کے موافق کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو۔ مسلم شریف۔ شوہر پر واجب ہے کہ وہ بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق روٹی اور کپڑے کا انتظام کرے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سواری پر سوار ہونے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ارادے سے نکلتے اور سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر فرماتے اور یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإن إلی ربنا لمنقلبون۔ ترمذی شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے محبت کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ میں آج ان کے اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مسلم شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، پڑوسی کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا۔ ترغیب و ترہیب۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی رغبت کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، تم سے ملنے کی جگہ حوض ہوگی، اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ مسند احمد۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کے خادم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شراب کے جام لے کر جنت والوں کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ وہ اس قدر حسین و خوبصورت ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے تو بکثرت نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ سورہ دہر۔
नंबर 9 तिब्बे नबवी से इलाज मुअतदिल ग़िज़ा का इस्तेमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ खीरे खाते थे, बुखारी शरीफ। मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि खजूर चूंकि गर्म होती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ ठंडी चीज खीरा ककड़ी इस्तेमाल फरमाते थे ताकि दोनों मिलकर मुअतदिल हो जाए। नंबर 10 कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इंसान को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद की है कि माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि उसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाकर उसको पेट में रखा और 2 साल में उसका दूध छोड़ाया है। ऐ इंसान, तू मेरा और अपने माँ बाप का हक मान, इसलिए कि तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। सूरह लुकमान।